بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاری ومسلم وكما قال. سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور مشقت اٹھاتے تھے جو دوسروں دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، رمضان شریف کا آخری عشرہ اخیر شروع ہوتا آپ کمر کس لیتے تھے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو یعنی ازواج محترمات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تھے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں سے حصہ لیں۔ چند لمحے باقی ہیں آخری عشرہ شروع ہونے کے، غالباً آج 18واں روزہ ہے، 2 دنوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے آگاہی مل جائے تو اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا ہم سب کا ایمان ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عبادت رمضان کے علاوہ بھی اتنی ہوتی تھی کہ ایک رکعت میں 6 پارے آپ تلاوت کر دیتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیسی عبادت ہوگی کہ جو اس سے بھی زیادہ انہمام کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ بخشے بخشائے ہیں، ان کے لیے جنت پکی ہے، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ جنتی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کام کریں۔ 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں، میرے سمیت ہم سارے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کوئی بات نہیں، اگر کمزوریاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، آخری عشرہ ہمارے پاس موجود ہے، آج سے ایک عزم کیجئے اور اپنے اندر ایک جو ہے کہ فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے آخری عشرے کو قیمتی بنانا ہے، ایک لمحہ قیمتی بنانا ہے۔ تاک راتوں میں تو ہم جاگتے ہی جاگتے ہیں، ہم جفت میں بھی جاگیں گے۔ آخری ساری عشرے میں چلو اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو عبادت تو کریں، 3 پارے تلاوت کریں، آپ کا ایک قرآن آرام سے مکمل ہو سکتا ہے۔ راتوں کو جاگ لیں، ساری زندگی ہم جاگتے رہتے ہیں، اور اگر ایک رمضان کی آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کے گزار لیں، کون سا مشکل ہے؟ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو منظر کے آنے سے پہلے اپنے پاس تیاری رکھتے ہیں، بد نصیب اور بے وقوف وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو سر پہ کام آ جاتا ہے اور ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے نورانی ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے آخری عرصے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا